بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں شروع ہوئی تھیں۔ نمبر ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا تھا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی بات شروع ہو رہی ہے مسند الیہ اور مسند، کہ مسند کیا ہوتا ہے، مسند الیہ کیا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جیسے زید قائم میں ہم نے پڑھا تھا کہ زید جو ہے وہ مسند ہے، مسند الیہ ہے، اور قائم جو ہے وہ مسند ہے۔ مسند الیہ کا مطلب جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، تو قائم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، زید کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے، لہذا زید مسند الیہ ہوا۔ اور قائمٌ کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے، جس کی نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مسند، تو قائمٌ مسند ہوا۔ اور اگلی بات یہ کہ جو اسم ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا کہ مسند الیہ بھی بن جاتا ہے اور مسند بھی بن جاتا ہے، جیسا کہ اس مثال کے اندر ہے۔ لیکن جو فعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسند رہتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا۔ مثلا زید عالمہ والی مثال اگر ہم دیکھ لیں تو زید مسند الیہ ہے اور عالمہ مسند ہے۔ اور اگر اسی مثال کو ہم الٹ کر لیں، عالمہ زیدن، عالمہ چونکہ فعل ہے اور اس لیے عالمہ ادھر پھر بھی مسند ہی رہے گا، مسند الیہ نہیں بنے گا، چاہے پہلے آ جائے چاہے بعد میں۔ اب زید عالمہ یہ جو ہے چونکہ جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، اس لیے زید کو ادھر ہم بنائیں گے مبتدا، عالمہ کو ہم بنائیں گے خبر، اور ادھر عالمہ کو ہم بنائیں گے فعل اور زید کو بنائیں گے ہم فاعل۔ تو اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے جیسے پہلی مثال ہے، اور فعل مسند ہی رہتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا۔ تو یہی لکھتے ہیں کہ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اسم کی نسبت کی جائے، جیسے اس کی مثال قائمٌ ہے کہ قائمٌ اسم کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہے، زید مسند الیہ۔ فعل کی نسبت کی گئی ہو جیسے عالمہ، یہ فعل ہے، اس کی نسبت زید کی طرف ہے کہ جاننے والا کون ہے، نسبت زید کی طرف ہے کہ وہ زید ہے۔ تو مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی، جس کو کی جگہ آپ کر لیں جس کی دوسرے کی طرف نسبت کی جائے، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حالت کی خبر دیتا ہے، پہلے اسم کی حالت کی خبر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو مسند کو ہم خبر بنائیں گے، یہ صرف اس صورت میں بنائیں گے جب مسند بعد میں آ رہا ہو۔ اور اگر ہم ادھر دیکھیں عالمہ مسند پہلے آ رہا ہے تو ادھر ہم اس کو خبر نہیں کہیں گے، بلکہ ادھر ہم اس کو فعل کہیں گے اور زید کو فاعل کہیں گے۔ تو مسند کو جو خبر بنایا جاتا ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جب یہ آپ کے سامنے دو ترکیبیں ہوں، پہلے مبتدا آ رہا ہو، بعد والا مسند ہوگا اور پھر اس کو خبر کہیں گے۔ اور اسم جو ہوتا ہے یہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اچھا، پیچھے یہ بات ہوئی کہ یہ پہلے اسم کی حالت کی خبر دیتا ہے، تو جو
قائمن ہے، یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ قائمن ہمیں خبر دے رہا ہے زید کے بارے میں، نیوز دے رہا ہے کہ زید کیا ہے جی، کھڑا ہے۔ تو یہ قائمن ہمیں نیوز دے رہا ہے، تو زید کی حالت ایک طرح کی بتا رہا ہے کہ زید کھڑا ہے، بیٹھا ہے۔ ادھر بتا رہا ہے جی زید جاننے والا ہے، تو اس پہلے والے اسم کی یہ ایک حالت بتا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات دے رہا ہے۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے زید عالم کہ اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں، اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ اور عالم مسند ہوا۔ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، جیسے زید عالیمہ اور عالیمہ زید، ان دونوں جملوں میں عالیمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے عالیمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ ہوا۔ تیسری چیز رہ جاتی ہے حرف، وہ کیا چیز بنتا ہے؟ تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، جو حرف ہوتا ہے۔ آگے جملہ اسمیہ کی ایک ترکیب بھی انہوں نے ذکر کی ہے۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، بالفرض ہمارے پاس جملہ ہے زید عالم، اس کی ترکیب کی گئی ہے زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، عالیمہ بالفرض اگر ترکیب عالیمہ زیدن ہو تو اس کی ترکیب یوں ہوگی، عالیمہ فعل زیدن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جہاں تک ہم پچھلی کلاسوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کتاب ہم نے اس ریلیٹڈ اب پڑھی ہے، باقی یہ تفصیل آپ پہلے سمجھ چکے ہیں۔ اور آگے جو ہے یہ کچھ تراکیب دی ہوئی ہیں، یہ ترکیبیں آپ لوگوں نے کرنی ہیں، تو میں چلو کروا دیتا ہوں۔ پہلی ترکیب ہے الطعام حاضر، الطعام مبتدا حاضر خبر۔ اب الطعام اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا ہے، کھانا حاضر ہے، الطعام مبتدا حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگر آپ لوگ یہ ایک ایک ترکیب نوٹ کر لیں اور اسی کو زبان پہ چڑھا لیں، پھر آپ کے لیے ترکیبیں مشکل نہیں رہیں گی۔ الماء بارد، الماء مبتدا بارد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بس اتنے الفاظ، کوئی زیادہ الفاظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ پھر یوں کرتے ہیں نا، الماء، المال جو ہے جی یہ بن گیا جی مبتدا بن گیا، اور باردن جو ہے میرا خیال میں یہ بنتا ہے جی خبر۔ اتنے زیادہ الفاظ لگائے جا رہے ہیں، ان کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس کو نہ آ رہا ہو نا پھر وہ لگاتا ہے۔ الماؤ جو ہے، یہ جو ہے کا لفظ ہے نا، یہ ہمارے سوچنے کے لیے ہوتا ہے، جو ہے جی جو ہے جو ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں، مجھے ابھی تک کنفرم ہو نہیں رہا، تو سوچ کو چھوڑیں، سیدھے سیدھے لفظ یاد کریں۔ الماء ایک لفظ مبتدا، باردن ایک لفظ بولیں خبر، بس مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ابھی سے یہ ترتیب یاد کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ جو ہے لگاتے رہیں گے اور سوچتے ہی رہیں گے کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے۔ تو ابھی سے آپ اس کو کور کر کے چلیں۔ الانسان حاکم، الانسان مبتدا حاکم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جالسا زیدن، یہ جالسا وہ یونیفارم ماضی کی اس نے پہنی ہے، تو جالسا فعل، اور فعل کے بعد جو آئے گا زید وہ فاعل، تو جملے کی ابتدا فعل سے ہو گئی، اس لیے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ذہب امر سیم ہے، ذہب فعل ہے، امر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ شاربت ہندن، یہ شاربت بھی فعل ماضی ہی ہے، یہ انشاءاللہ ہم جلد پڑھ لیں گے۔ شاربت فعل، ہندن فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اکل خالدن، سوری جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکل خالدن، اکل فعل، خالدن فاعل،
فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ناصرہ بکرن، ناصرہ بھی فعل، بکرن فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ. رب زدني علما